بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 48 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح، الباب الثانی، الرکن الثانی، اور اس میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس اور الموضوع الخامس کا دوسرا حصہ آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام ابن رشد رحمہ اللہ نے الموضوع الخامس کو 5 الگ الگ مسائل میں تقسیم کیا، اور اس میں جو الگ الگ حصے ہیں ان کو بالتفصیل بیان کیا۔ گزشتہ سبق میں الحمدللہ ہم جو پہلا مسئلہ ہے اس کے بارے میں پڑھ چکے، تو آج انشاءاللہ اسی سے اگلا مسئلہ یعنی دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی، الرکن الثانی کی تفصیل میں سے الفصل الثالث اور الفصل الثالث کی تفصیل اور وضاحت میں سے الموضوع الخامس جو ہے اس کی تفصیل دیکھی، اور الموضوع الخامس کی آگے تفصیل میں سے اس کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ دیکھا، اور اس کا عنوان اور ٹائٹل یہ تھا کہ اگر مہر بعینہ ہی فاسد ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ کئی چیزیں ہیں جو بعینہ ہی حرام ہے، شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، خنزیر ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے حرام فرمائی ہیں، تو ایسی چیزیں اگر مہر بنے تو ان کے حوالے سے کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے ہم گزشتہ سبق میں الحمدللہ اس کی تفصیل ما لہ و ما علیہ یہ ساری چیزیں ہم جان چکے ہیں۔ فقہا اور کا اختلاف اور سبب اختلاف جو ہے وہ بھی ہم الحمدللہ بالتفصیل پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح الباب الثانی، الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس اور الموضوع الخامس کی تفصیل میں سے دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ مہر کے ساتھ بیع کی شمولیت کا مسئلہ۔ مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک عورت ہے، اس کے پاس کوئی گھوڑا ہے، اس نے ایک گھوڑا وہ بیچا 1000 درہم میں، اور جس بندے نے وہ گھوڑا خریدا اس نے 1000 درہم دیا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ تیرا مہر بھی ہے اور قیمت بھی ہے، یعنی بیع اور مہر دونوں چیزیں اکٹھی شامل ہو چکی ہیں۔ اب جس نے خریدا ہے اس نے اس کی قیمت کیا مقرر کی ہے، واللہ عالم، اور جس نے بیچا ہے اس کو بھی نہیں اندازہ کہ اس کی گھوڑے کی قیمت کیا ہے اور میرا مہر کیا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں ان کو علم نہیں، تو ایسی صورتحال میں فقہا نے کس طرف اشارہ کیا اور ہماری کیا رہنمائی کی، وہ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی الرکن الثانی کا تعارف۔ الرکن الثانی یہ فی شروط العقد یعنی حق مہر کی شرائط کے حوالے سے ہے، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفصل پہلی فصل جو ہے وہ فی الاولیاء، اولیاء کے حوالے سے ہے، اس میں اولیاء پہ جو بحث ہے وہ دیکھی جائے گی، اور وہ الحمدللہ ہم گزشتہ اسباق میں بالتفصیل پڑھ چکے ہیں۔ بثانی اور دوسرے نمبر پہ جو فصل ہے اس میں فی شہود، گواہان کے حوالے سے، گواہی کے حوالے سے کن کی گواہی معتبر ہوگی کن کی نہیں ہوگی، اس کے حوالے سے جو بھی ترتیب تفصیل ہے وہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ والثالث اور جو تیسری ہے وہ فی الصداق، مہر کے حوالے سے ہے، وہ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یعنی 3 الگ الگ فصول ہیں، اور تینوں میں نکاح کی جو الگ الگ شرائط ہیں ان پہ گفتگو ہے۔ ہمارا سبق چونکہ تیسری فصل پہ ہے فی الصداق، مہر کے حوالے سے، تو الحمدللہ ہم اس کے حوالے سے بھی کافی پڑھ چکے، اور بقیہ جو رہتا ہے ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ الفصل الثالث یہ اس میں سے فی الصداق میں ہماری گفتگو ہے۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مہر پہ گفتگو ہوگی تو یہ فی 6 مواضع، 6 الگ الگ مسائل میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا مسئلہ فی حکم ہی و ارکان ہی، حکم اور ارکان کے حوالے سے ہے۔ دوسرے نمبر پہ فی تقرر جمیعہ للزوجہ، مہر کی ادائیگی کے حوالے سے ہے کہ وہ عورت کو کب دیا جائے گا، اس میں
قبل المسیس، بعد المسیس، خلوت صحیحہ وغیرہ وغیرہ جو ہیں اس کے حوالے سے تفصیل ہے۔ تیسرے نمبر پہ فی تشدید ہی حق مہر کے نصف ہونے کے حوالے سے کن صورتوں میں یہ مہر جو ہے وہ نصف ہو جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ التفویض و حکمہ، نکاح تفویض اور اس کا حکم کیا ہے، اس کا مطلب تفصیل الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ اسباق میں۔ اب ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ الموضوع الخامس پہ ہے۔ الموضوع الخامس کی تفصیل کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ الاصدقۃ الفاسدہ وحکمها، فاسد حق مہر کیا ہے اور ان کا حکم کیا ہے، یعنی وہ مہر جن فاسد ہیں، بعینہ ہی فاسد ہیں یا کسی صفت کی وجہ سے فاسد ہیں، تو ایسی صورتحال میں اس کا حکم کیا ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پہ جو مسئلہ ہے وہ ہے الموضوع السادس فی اختلاف الزوجین فی الصداق، اگر زوجین میں مہر کے حوالے سے کوئی اختلاف ہو جائے تو ایسی صورتحال میں کیا حکم ہوگا، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے اس کے محل میں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی الموضوع الخامس کا تعارف۔ الموضوع الخامس یہ فی الاصدقۃ الفاسدہ، یہ فاسد مہر کے حوالے سے ہے۔ تو امام رحمہ اللہ اس کا تعارف کچھ یوں کرواتے ہیں، اصدقۃ الفاسدہ یہ فاسد مہر کے حوالے سے ہے، اور صداق یفسد اما لعینہ و اما لصفت فیہ من جہل او عذر، مہر یہاں تو بذات خود ہی کسی سبب وہ فاسد ہوتا ہے یا کوئی ایسی صفت اس میں پائی جاتی ہے جس میں جہالت یا عذر وغیرہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو پہلا مسئلہ ہے اما لعینہ والا، وہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے امام رحمہ اللہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وفی ذلک خمس مسائل مشہورہ، اس میں 5 مشہور مسائل جو ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے۔ ان مسائل کا ایک اجمالی ٹائٹل دیکھ لیجئے۔ وہ مسائل یہ ہیں کہ المسألۃ الاولی اذا کان الصداق خمرا او خنزیرا او ثمرۃ لم یبد صلاحها او بعیرا شاردا، ایسا مہر جس میں شراب، خنزیر یا ایسا پھل جس کا ابھی تک وہ زردی مائل ہونا واضح نہیں ہوا، یا ایسا اونٹ جو بھاگ جانے والا ہو، تو اسی صورت میں کیا حکم ہے، یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ واختلف، اور اختلاف ہے کہ اذا قطران بالمہر بیع، کہ جب مہر کے ساتھ بیع شامل ہو جائے تو پھر کیا حکم۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ واختلف العلماء فی من نکح امرأة واشترط علیہ فی صداقها حباء یحابی بہ الاباء، کہ نکاح عورت سے ہو رہا ہے اور ساتھ اس نے یہ شرط لگا دی ہے کہ اس کا باپ جو ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ تحفہ دیا جائے گا۔ اور چوتھا مسئلہ ہے واختلف فی الصداق یستحق، ایسا مہر جس میں کسی اور کا حق بھی نکل آئے، یا یوجد بہ عیب، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب پایا جائے، تو ایسی شکل میں کیا حکم ہوگا۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے واختلف فی الرجل ینکح المرأة، آدمی عورت سے نکاح کرتا ہے اس بات پہ کہ ان الصداق 1000، اس کا مہر، اس عورت کا مہر جو ہے وہ 1000 درہم ہوگا، ان لم یکن لہ زوجہ، اگر اس کے لیے کوئی بیوی نہیں ہے، اور اگر کوئی بیوی ہے تو پھر اس کا مہر 2000 ہوگا۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم اور کیا رہنمائی ہے وہ ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ اسباق میں جانیں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جی المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ واختلفوا اذا اقترن بالمہر بیع، کہ جب مہر کے ساتھ بیع بھی شامل ہو جائے، اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں المسألۃ الثانیہ، جہاں تک دوسرے مسئلے کی بات ہے، واختلفوا، اور فقہاء نے اختلاف کیا ہے کہ اذا اقترن بالمہر بیع، جب مل جائے مہر کے ساتھ بیع بھی، تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہوگا، اس حوالے سے فقہاء کا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ ان تدفع الیہ ابدا، اس عورت نے اس مرد کو، الیہ کی ضمیر کا مرجع یہاں پہ مرد ہے، تدفع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ اس عورت نے اس مرد کو ایک غلام دیا، ویدفع، اور وہ مرد جو ہے وہ اس کو واپس لوٹا رہا ہے، وہ دے رہا ہے اس کو 1000 درہم، 1000 درہم، عن الصداق وعن ثمن العبد، جو مرد نے 1000 درہم لوٹایا ہے وہ مہر کے بدلے میں بھی ہے اور ثمن العبد کے بدلے میں بھی ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ امام رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کیا آیا مہر کے ساتھ کوئی اور چیز شامل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اور یہ صورتحال بھی ایسی ہے کہ جس میں کسی چیز کا تعین نہیں ہے کہ یہ قیمت غلام کی ہے اور یہ تمہارا مہر ہے، ایسی کسی قسم کی کوئی شرط اس میں موجود نہیں ہے۔ ولا یسمى الثمن من الصداق، اور نہیں اس نے مقرر کی الثمن قیمت من الصداق کی مہر میں سے، یعنی جو 1000 اس نے درہم دیا ہے اس میں سے مہر کی قیمت اور دوسری قیمت یعنی غلام کی قیمت دونوں کو مقرر نہیں کیا، یہ نہیں بتلایا کہ 800 غلام کی قیمت اور 200 مہر ہے، یعنی دونوں کو الگ الگ نہیں کیا۔ فمنعه مالک وابن القاسم، اس کو امام مالک رحمہ اللہ نے ابن القاسم رحمہ اللہ تعالی نے اس سے منع کیا ہے اور اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ وبہ قال ابو ثور، اور اسی بات کو امام ابو ثور رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے بھی اپنایا ہے۔ وَأَجَازَهُ اشہب، اور امام اشہب رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس مسئلے میں جواز کے قائل ہیں۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی موقف ہے۔ وَفَرَّقَ عبد اللہ، اور امام عبداللہ رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس میں فرق کیا ہے، اور امام عبداللہ رحمہ اللہ جو ہے ان کا موقف یہ ہے ان کان الباقی، اگر باقی بچ جائے بعد البیع، بیع کے بعد، ربع دینار، ایک ربع دینار، فصاعدا یا اس سے زائد حصہ، بامر لا یشک فیہ، اور ایسا واضح طور پہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، جازا تو یہ جائز ہے۔ امام عبداللہ رحمہ اللہ جن کا یہ موقف ذکر کیا گیا، انہوں نے ربع دینار، جیسا کہ ہم مہر کے تعین کے حوالے سے گزشتہ پڑھ چکے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا بھی موقف یہی ہے کہ جو ید سر سارق کا نصاب ہے ہاتھ کاٹنے کا ربع دینار، وہ کم سے کم مہر ہو۔ تو یہاں پہ بھی وہی موقف ہے کہ اگر کم سے کم ربع دینار بچ جائے تو ایسی صورت میں وہ نکاح جو ہے وہ درست اور جائز ہوگا۔ اور رہی بات جواز کی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور امام اشہب رحمہ اللہ نے پیش کیا، تو اس سے مراد اور ان کی نظر یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایسا کرے گا بیع کو اور مہر کو اکٹھا کر دے گا 1000 درہم میں، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس عورت کو مہر مثل دے دیا جائے گا، یعنی اس نے واضح تو نہیں کیا، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس عورت کے جو قریبی عورتیں ہیں ان کا کتنا کتنا مہر ہے، یا خاندان میں عموماً مہر کتنا ہوتا ہے، جتنا مہر وہ ہوگا وہ مہر مثل عورت کو دے دیا جائے گا، اور باقی جو ہے وہ بیع کی شکل میں وہ سمجھا جائے گا۔ واختلف فیہ قول الشافعی، اور اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے جو اقوال ہیں وہ مختلف ہی ہیں، مختلف ہے ان کے اقوال۔ فمراتن قال، ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا ذالک جائز، یہ جائز ہے، ومراتن قال، اور ایک مرتبہ یہ کہا فیہ مہر المثل، کہ اس میں مہر مثل ادا کیا جائے گا۔ عزیز طلباء کرام، ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ جو پہلا جواز والا موقف ہے اس کی شکل یہ بنتی ہے کہ امام رحمہ اللہ نے بغیر کسی تحدید کے جواز کے فتویٰ دیا، بعد میں مہر مثل کا فتویٰ دیا۔ اب اگر قیمت ہی اتنی تھوڑی ہو کہ مہر مثل تک ہی نہ پہنچ ہی نہ رہی ہو وہ قیمت، تو ایسی شکل میں پھر مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے اس کے جواز نہ ہونے کے متعلق بھی اشارہ فرمایا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے دونوں موقف جو ہیں، بعض کتابوں میں بعض فقہ کی کتب میں اس کی تحدید کے حوالے سے بھی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک موقف باطل ہونے کے حوالے سے بھی ہے۔ بہرکیف یہ ایک اختلافی رائے ہے امام رحمہ اللہ کے موقف کے حوالے سے۔ آگے امام ابن رشد رحمہ اللہ جو ہیں وہ سبب اختلاف بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، اور ان کا سبب اختلاف جو اس مسئلے میں بنا، هل النکاح فی ذلک شبیہ بالبیع ام لیس بشبیہ، کیا نکاح کا جو مسئلہ ہے، یعنی ایسا نکاح جس میں بیع اور مہر ایک ساتھ جمع کر دیے گئے ہیں، یہ جو مسئلہ ہے کیا یہ بیع کے مشابہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ بیع میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک قیمت کا تعین نہ ہو جائے تو وہ بیع درست نہیں ہوتی۔ فمن شبہہ فی ذلک بالبیع، جنہوں نے نکاح کو اس مسئلہ میں بھی بیع کے مشابہ قرار دیا ہے، منعہ، انہوں نے
اس امر سے منع کر دیا، روک دیا، ان کے نزدیک یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ ومن جوز فی النکاح، اور جنہوں نے اس بات کا جواز پیش کیا یا جائز قرار دیا نکاح میں ایسے امور، من الجہل جہالت، لا علمی ما لا یجوز فی البیع، ایسی لا علمی جو بیع میں جائز نہیں ہے، قال انہوں نے کہا یجوز، یہ معاملہ جو ہے یہ جائز ہے، ایسی شکل میں نکاح جو ہے وہ درست ہوگا۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پر اب یہ سمجھ لیجئے اور دیکھ لیجئے، سبب اختلاف یہ ہے کہ جنہوں نے بیع کے مشابہ قرار دیا ہے انہوں نے بیع اور مہر کو جمع کرنا جائز قرار نہیں دیا، روک دیا۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب تک بیع میں قیمت متعین نہ ہو جائے تب تک وہ بیع درست نہیں ہوتی۔ بیع کی درستگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی قیمت کا تعین ہو، اور جب تک مہر متعین نہ ہو جائے تب تک یہ درست نہیں ہوگا۔ اور جنہوں نے اسے جائز قرار دیا ان کے نزدیک یہ صورتحال ہے کہ نکاح میں ایسی جہالت، ایسی لا علمی جائز ہے جو بیع میں جائز نہیں، اور جب نکاح میں ایسی لا علمی جائز ہے تو پھر یہ نکاح بھی درست ہوگا۔ عزیز طلباء کرام، اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثانی یا رکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس جو ہے اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی، اور الموضوع الخامس میں سے ہم نے جو دوسرا مسئلہ ہے 5 مسائل میں سے، وہ مسئلہ یہ تھا کہ مہر کے ساتھ بیع کی شمولیت ہو تو اس کا کیا حل ہے، اس کے حوالے سے جو فقہا کا اختلاف اور سبب اختلاف ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم الباب الثانی سے الرکن الثانی الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الخامس کی تفصیل، اور الموضوع الخامس کی تفصیل میں سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے ذریعے مہر کی وصولی اور ساتھ تحفے کی شرط لگانا، اس کے حوالے سے فقہا کی رائے کیا ہے، اور اختلاف اور سبب اختلاف کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اگر مہر بعینی ہی فاسد ہو تو کیا حکم ہے، یعنی مہر کوئی ایسی چیز مقرر کر دی جائے جو بعینی ہی فی نفس ہی حرام ہے تو اس میں کیا حکم ہے۔ اس کے حوالے سے فقہا کی آراء اور ادلہ کو جمع کرنے کی کوشش کریں اور ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔